یہ سب ایک گرم ستمبر کی دوپہر کو شروع ہوا بلوچستان کے گھنے جنگلات میں مکران کے پہاڑی سلسلے کے قریب۔ میرا نام آفتاب علی ہے اور یہ میری بقا کی کہانی ہے، ایک کہانی جسے سنانے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔ ہم 6 افراد کا گروپ تھے، میرا کزن فرحان، ہمارا بچپن کا دوست سلمان، 2 تجربہ کار رہنما رشید اور نوید، اور میں خود۔ ہم 5 دن کی ایک مہم پر نکلے تھے تاکہ نایاب جنگلی حیات کو دستاویزی شکل دیں اور اس علاقے کے غیر دریافت شدہ راستوں کو دریافت کریں۔ پہلے 2 دن بغیر کسی واقعے کے بلکہ کافی خوشگوار گزرے۔ جنگل کی سرسبز شادابی زندگی سے بھرپور تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ سے لے کر گیدڑوں کی دور سے آتی آوازوں تک۔ رشید اپنے سالوں کے تجربے کے ساتھ اکثر رک کر اپنی پچھلی مہمات کی کہانیاں سناتے اور عجیب و غریب پودوں اور جانوروں کے نشانات کی نشاندہی کرتے۔ دوسری طرف نوید زیادہ خاموش تھا، لیکن گھنے جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں انتہائی ماہر تھا۔ لیکن تیسرے دن ہماری قسمت نے ایک خوفناک موڑ لیا۔ موسم جو صاف اور دھوپ سے بھرپور تھا اچانک بدل گیا۔ گہرے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی جس نے نظر کو تقریباً ختم کر دیا۔ ہم نے اونچے درختوں کی چھت کے نیچے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ بارش صبح تک رک جائے گی۔ صبح ہوئی لیکن بارش جاری رہی اور جنگل کی زمین ایک کیچڑ بھرے دلدل میں تبدیل ہو گئی۔ جب ہم نے دوبارہ اپنا سفر شروع کرنے کی کوشش کی تو فرحان پھسل گیا اور اس کا ٹخنا زخمی ہو گیا۔ چوٹ شدید نہیں تھی لیکن اس سے ہماری رفتار کافی کم ہو گئی۔ دوپہر تک ہمیں احساس ہوا کہ ہم اپنے طے شدہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ رشید کا معمول کا اعتماد متزلزل نظر آیا اور نوید کی نیویگیشن کی مہارت بھی اس جنگل کی بھول بھلیوں میں بیکار ہو گئی۔ مزید برآں ہمارے سامان کی فراہمی توقع سے زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ مسلسل بارش نے ہمارے کچھ کھانے کو خراب کر دیا تھا اور گیلی ماچس کی وجہ سے آگ جلانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس رات پتوں اور شاخوں کی ایک عارضی پناہگاہ کے نیچے بیٹھے ہمیں اپنی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہم کھو گئے تھے، محدود کھانے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اور ایک زخمی ساتھی کے ساتھ ایسے جنگل میں جو کوئی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے چند دن ایک مایوس کن جدوجہد میں بدل گئے۔ رشید اور نوید اگرچہ تجربہ کار رہنما تھے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کبھی اتنی سنگین صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ہم ان کے علم پر انحصار کرتے ہوئے کھانے کے قابل پودوں کی شناخت کرتے رہے اور اپنی توانائی بچانے کی پوری کوشش کی۔ فرحان اپنی چوٹ کے باوجود پر امید رہا اور اکثر حالات کو ہلکا کرنے کے لیے مذاق کرتا رہا۔ سلمان، جو عام طور پر محفل کی جان ہوتا تھا، خاموش ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر فکر کے گہرے نقوش تھے۔ 7ویں دن تک ہم کمزور، بھوکے اور بے حد مایوس ہو چکے تھے۔ رشید نے مشورہ دیا کہ ہمیں زیادہ زمین کو کور کرنے اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے تقسیم ہو جانا چاہیے، لیکن نوید نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور جنگل میں تنہائی کے خطرات سے خبردار کیا۔ ہم نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ بعد میں ہماری نجات کا سبب بنا۔ 9ویں دن ہمیں ایک چھوٹے سے تیز بہنے والے ندی پر ٹھوکر کھائی۔ صاف پینے کے قابل پانی کا منظر ہمارے حوصلے بلند کر گیا اور ہم نے اس ندی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ یہ ہمیں کسی آبادی تک لے جائے گی۔ ندی کے ساتھ سفر انتہائی دشوار تھا، جنگل ہر موڑ پر ہم پر غالب آ رہا تھا اور مسلسل بھیگے رہنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے، جس سے خارش اور تکلیف ہو رہی تھی۔ 11ویں دن جب ہماری امیدیں دم توڑنے کے قریب تھیں، ہم نے ایک آواز سنی جو ہمارے آنسوؤں کو بہا لے گئی۔
ایک موٹر کی دور سے آتی ہوئی گونج۔ ہم نے اس آواز کے پیچھے چلنا شروع کیا، جھاڑیوں میں لڑکھڑاتے ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کچے راستے پر نکل آئے۔ وہاں ایک پرانی جیپ کھڑی تھی جس میں 2 مقامی افراد سامان لوڈ کر رہے تھے۔ وہ بلوچی قبائلی تھے اور ان کے چہروں پر ہمارے بدحال حالت کو دیکھ کر حیرت اور تشویش کے تاثرات تھے۔ قبائلی افراد کریم اور جاوید نے ہماری مدد کرنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ انہوں نے کھانے، پانی اور گرم کمبل فراہم کیے اور ہمیں قریبی گاؤں تک لے گئے جہاں ہم اپنے خاندانوں سے رابطہ کر سکے۔ تقریباً 2 ہفتوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد اپنی والدہ کی آواز سننے کا سکون الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اکثر سوچتا ہوں کہ ہم کتنے قریب تھے کہ امید کو مکمل طور پر کھو دیتے۔ یہ ہماری یکجہتی بقا کی مشترکہ لگن اور شاید ایک چھونے بھر خدائی مدد تھی جس نے ہمیں کنارے سے واپس لے آیا۔ بلوچستان کے جنگلات خوبصورت ہیں، ہاں، لیکن وہ نہایت بے رحم بھی ہیں، فطرت کی بے پناہ طاقت اور ہماری نازک حیثیت کی ایک یاد دہانی۔ ان ہولناک دنوں کے دوران جو سبق میں نے سیکھے انہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، صبر، عاجزی اور انسانی رشتے کے انمول بندھن کے بارے میں۔ Please subscribe my channel, Learn with Tareen, and click bell icon.